یوم تجد کل نفس ما عملت، اس قیامت کے دن جو عمل بھی دنیا میں جس شخص نے کیا ہوگا وہ سب اپنے سامنے دیکھ لے گا. من خیر محضرا، اگر کوئی خیر کی ہے وہ بھی اپنے سامنے پا لے گا. وما عملت من سوء، اور اگر کوئی برائی کا کام کیا ہے وہ بھی دیکھ. وہی والی بات، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ویسے آپ کو تو کہانی کرائے گی، یہ چھوٹی جی گالتے بخش بھی سکتا ہے جی، یہ کتنی بڑی کہانی ہے. اس کہانی کا تو مطلب ہے کہ انبیاء کے آنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، کتابوں کی ضرورت نہیں تھی، قرآن کی وعیدوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، وہ تو بہانے ڈھونڈ رہے بخشنے کے. اتنا سادہ معاملہ نہیں میرے بھائی ہے. چھوٹی سی بات پہ اگر بخش سکتا ہے تو چھوٹی سی بات پہ پکڑ بھی سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بارے میں بے فکری کی زندگی نہیں کوئی شخص گزار سکتا. صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک چوراہے کے پاس سے گزرے، کچھ اصحاب کھڑے ہنس رہے تھے. آپ کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں نا اگر تم جانتے تو بہت کم ہنستے، زیادہ رویا کرتے. یعنی یہ ایک سیریس ایشو ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سیدنا عثمان جب بھی قبرستان جاتے تو قبر پہ کھڑا ہو کے اتنا روتے کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی. تو صاحب کہتے حضرت آپ تو بخشے بخشائے ہیں. تو وہ کہتے میں نے رسول اللہ سے سنا تھا کہ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل قبر ہے، جس کی یہ منزل آسان ہوئی اس کی اگلی آسان در آسان ہوگی، اور جو اس میں پھنس گیا اس کی اگلی منازل مشکل در مشکل ہو جائے گی. میرا خیال ہم ہوتے تو ہم کہتے حضرت 3 دفعہ آپ کو جنت کی گارنٹی دی اللہ کے نبی نے، نبی علیہ السلام تو صادق اور امین ہے، آپ کو یقین نہیں ہے ان کی بشارتوں کے اوپر؟ سانو تو ایک بار ہی مل جاندی تو تسی تک دے ساڑھے کارنامے، شیطان بھی پناہ منگدا. اسی لیے تو ہمیں ملی بھی نہیں سر. یہ انہی کو مراتب ملتے ہیں جن کے بارے میں کانفیڈنس ہوتا ہے کہ جو ایک لمٹ کو کراس نہیں کریں گے. تودوا لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، اس دن یہ حالت ہوگی کہ انسان تمنا کرے گا کہ کاش اس دن اور اس کے درمیان ایک بہت بڑی مدت حائل ہو جاتی، یعنی یہ دن آ نہ جاتا، یہ ٹل ہی جاتا کسی صورت. کیونکہ دنیا میں تو اس نے یہی تمنا کی ہوئی تھی نا کہ اے جہاں میٹھا اگلا کس نے ڈٹھا. یہ بس یہاں سے آپ مٹھائی اویل کریں، آگے آئے گی تو دیکھی جائے گی. یہاں بھی لوگ کہتے ہیں دیکھی جائے گی انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہمارے وہاں پھر یہ کہے گا کاش یہ دن نہ آتا میرے اور اس دن میں ایک لمبی مدت حائل ہو جاتی. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، پھر وہی بات ریپیٹ ہوئی، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی جان سے ڈراتا ہے، ڈر جاؤ. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے. اچھا ہو سکتا ہے آپ لوگ یہ مطلب لے رہے ہوں کہ خیر ہے کم چک کے رکھو میں اینڈ تے معافی کر دینا، یہ رؤوف بالعباد کا مطلب نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی صفت کا ذکر کیا کہ اللہ اپنے بندوں پہ مہربان ہے کہ آنے سے پہلے ہی پیپر آؤٹ کر رہا ہے. یہاں اس کا مطلب یہ ہے، ورنہ تو وہ اس کانٹیکس میں بیٹھتا ہی نہیں ہے کہ ایک طرف دھمکی لگائی جا رہی ہے، دھمکی کے اینڈ پہ کہا جائے اگر کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو سمجھائے کسی سخت معاملے میں اور اینڈ پہ کہے میں معاف کرنے والا ہوں، تو وہ ایک جملے کو پکڑ کے وہ پوری دھمکیاں 0 سے ملٹیپلائی ہوں گی. یہ ساری دھمکیاں جو پیچھے چل رہی ہیں یہ 0 سے ملٹیپلائی ہو جائیں گی اس ایک جملے سے نہیں. بیسیکلی اللہ طرف ہمارا ہے میں اپنے بندوں پر مہربان ہوں کہ میں اس مشکل وقت آنے سے پہلے اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنی کتابوں کے ذریعے تو میں ڈرا رہا ہوں کہ اس کی تیاری کر لو، پیپر آؤٹ کر دی ہے. یہ میری مہربانی ہے. اور دوسرا یہ بھی میسج ہے کہ اگر تم نے انسانوں والی زندگی گزاری پیغمبروں کی اطاعت کے ساتھ تو پھر میں اپنے بندوں پہ مہربان ہوں. میں کوئی فنیٹک نہیں ہوں کہ مجھے کسی کو عذاب دے کر مزہ آتا ہے، جس طرح کہ وہ یونان کے دیوتاؤں کے بارے میں تھا نا کہ وہ خون مانگتے ہیں، تو کبھی کوئی وہ لڑکی ذبح کر کے اس کے آگے پھینک دیتے تھے، کبھی کوئی کتا ذبح کر کے. ان کا تو خدا کا کانسیپٹ یہ تھا نا خدا خون مانگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کوئی، یہ تو قرآن پاک میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو گے. اللہ فنیٹک نہیں ہے. اس سے بڑھ کے وہ آیت ہے سورہ الانعام کی، وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، تمہارے رب نے اپنے اوپر خود یہ لازم کر لیا کہ میں نے ہر حال میں رحم ہی کرنا ہے. اللہ تو اس کے لیے تیار ہے، لیکن
اگر آپ دوسرے ٹریک پہ چڑھیں گے پھر نہیں، پھر اس کے عذاب کا کوڑا پڑے گا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے، کیا ہم اپنے نافرمانوں کو اور اپنے تابع فرمان لوگوں کو برابر کر دیں؟ کہ ایسا بھونڈا حکم اللہ پہ لگاتے ہو کہ تم یہ کام نہیں کرتے ہو، کہ تمہارے ماننے والے اور نہ ماننے والے، تمہارے اوبیڈینٹ اور تمہارے نافرمان، تم ان کو ایک لیول پہ نہیں ٹریٹ کرتے، اور میں کائنات کا بادشاہ ہو کے اپنے ماننے والوں اور اپنے فرما بردار لوگوں اور نافرمانوں کو برابر کر دوں گا؟ ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ کی ایک صفت عدل بھی ہے، یہ اس کے عدل کا تقاضا ہے کہ وہ دونوں کو برابر نہیں کر سکتا۔ ہاں، ڈومیننٹ پہلو رحمت کا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جائے گی۔ یہ اس کائنات کے لیے سب سے بڑی اگر کوئی خوشخبری ہے نا تو خدا کا یہ اپنے اوپر لازم کرنا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جانے والی ہے۔ یہ بیلنس بھی ہوتی تو بیڑا غرق۔ وہ قرآن میں سورہ فاطر کے اینڈ پہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی خطاؤں پہ پکڑتا تو زمین پہ چلنے پھرنے والا کوئی زیرو بھی نہ باقی بچتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ عافیت والا معاملہ فرمائے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آمین۔